جی یہ حدیث نمبر 80 ہے الحمدللہ۔ زید بن خالد جوہینی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری پڑی چیز کا پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کی بندش کو پہچان لے، یا یہ فرمایا کہ اس کے ظرف کو اور اس کی تھیلی کو پہچان لے، پھر سال بھر اس کی تشہیر کرے۔ کوئی پیسے ملے، کوئی رقم ملی ہے تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور یاد رکھے کہ یہ مجھے کہاں سے ملی تھی، اور اس کی اعلان کروائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو پوچھے گا تو بتا دوں گا، نہیں، خود اعلان کروائے کہ کسی کی گری ہوئی چیز ملی ہے تو اپنی نشانی بتا کے، جیسے ہم کہتے ہیں، لے جائے، ٹھیک ہے، کسی کے پیسے ملے ہیں تو وہ بتا کے لے جائے۔ تو پھر اس نے کہا پھر 1 سال کے بعد اگر کوئی اس کا فائدہ اٹھا لے اور اس کا مالک بھی آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ یعنی جیسے 1 سال انتظار کیا، کوئی بھی نہیں آیا اسے لینے، اور پھر اس شخص نے اس میں سے استعمال کر لیے کچھ پیسے یا وہ چیز، تو پھر اس کا مالک آ گیا تو اس کو لٹانی ہوگی، کہ جو استعمال کیا وہ بھی لٹانا ہوگا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کھویا ہوا اونٹ اگر مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اتنا غصہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا مطلب، اس کی مشک، اس کا پاپوش اس کے ساتھ ہے، پانی پر پہنچے گا پی لے گا، درخت کے پتے کھا لے گا، اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مالک تو خود اس کو پالے گا، یعنی اس کے پیچھے۔ پھر اس شخص نے کہا کھوئی ہوئی بکری، آپ نے فرمایا ہاں اس کو پکڑ لو، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی، نہیں تو بھیڑیے کھا جائیں۔ تو اس سے ہمیں مختلف چیزوں کے گم جانے کے متعلق مل رہا ہے۔ ایسی چیز جو کہ قیمتی ہے اور آپ کو مل گئی ہے، یعنی خود حرکت نہیں کر سکتی، بے جان چیزوں میں سے ہے، گاڑیاں وغیرہ بھی ویسے بے جان ہوتی ہیں، وہ نہیں، باقی چیزوں کے، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اگر مل جائیں جیسے پیسے وغیرہ ہیں تو اس کو تم پہچان کے رکھ لو، اور جب سال تک اعلان کرو، اور اسی طرح بکری کو بھی سنبھال کے رکھو، یعنی ایسی چیز جو مرغی وغیرہ، کوئی بکری وغیرہ آ جائے تو تاکہ اس کا بھی تشہیر کرتے رہو۔ ہاں اونٹ کو چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنا گزارا بھی خود کر سکتا ہے اور پہنچ بھی سکتا ہے، اور اس کے پیروں کے نشان مالک، اور اونٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ مالک جلدی اسے ڈھونڈ لیتا ہے نا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ان حدیث سے کہ سختی اور غصے کے ساتھ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو اس میں لے کر آئے۔